لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ کے والدین میں رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ حج بھی اور عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر زندہ ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں زندہ ہیں لیکن معذور ہیں، آنے کے قابل نہیں ہیں، پھر بھی ہو سکتا۔ ورنہ ایک بہترین حل میں آپ کو بتا دوں، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، چونکہ بعض علماء قائل نہیں ہیں۔ آپ عمرہ تو کریں اپنے نام، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد دعا کریں گے یا اللہ اگر تیری دربار میں میرا یہ عمرہ قبول ہے تو اس کا ثواب جو ہے فلاں کو عطا فرما۔ تو علماء نے لکھا اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مزدوری کی، آپ کو 100 ریال روز کا ملنا ہے، آپ اس مالک کو کہتے ہیں کہ جی آج میری مزدوری جو ہے میں فلاں پہ آدمی بھیجوں گا، اس کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اصل تو ثواب آپ کا تھا نا، آپ نے اگر کسی اور کو بخشا ہے تو اللہ قبول فرما لیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا وہ عمرہ پہلے قبول بھی تو ہونا ثواب۔ یہ ہمارے یہاں رواج ہے نا جی، ختم کے لیے بٹھا دیتے ہیں مولوی صاحب کو درمیان میں اور ادھر ادھر سب کٹھے ہو کے ختم پڑھتے ہیں، کسی نے سپارہ کسی نے میں نے اپنا ثواب تیرے ملک کیا، اس نے کہا میں نے اپنا ثواب تیرے ملک کیا، سارے مولوی کے ملک کرتے جاتے ہیں۔ مولوی پاگل ہو گیا ہے کہ مالک بننے کے بعد تمہارے ماں باپ کو بھیجے گا، وہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہ بھیجو تو مالک ہو گیا۔ یہ سب بدعتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ثواب ملا بھی ہے کہ نہیں ملا ہے، قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو پھر کیسے مل کر دیا تم نے؟ اور آسان نسخہ آپ کو بتا دوں عمرے کا کہ فجر کی نماز پڑھ کے حرم میں جہاں بیٹھے ہو نا وہاں بیٹھے رہو، قرآن شریف پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، باتیں نہ کرو، دنیاوی باتیں نہ کرو، قصے کہانیاں نہ کرو، بالکل دنیا کی بات نہ کرو، یا بالکل خاموش بیٹھے رہو۔ جب سورج نکل کے اوپر چڑھ جائے، یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہے نا ٹائم یہاں شروق، یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، نماز اشراق کا ٹائم نہیں ہے، اشراق اس کے 20 منٹ بعد ہوتا ہے۔ تو اس وقت 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے تو اس کو پورے عمرے کامل کا ثواب مل جاتا ہے۔ آرام سے بیٹھے رہو، عمرہ کر کے گھر چلے جاؤ، مشکل کیا ہے؟